وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا ڈاکو نہیں ہے بلکہ پولیس اہلکار ہیں، اور اس کے بیان نے تمام منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ عدیل احمد نے پولیس اور مقامی بیوروکریسی پر باقاعدہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عدیل کہتا ہے کہ اس کی بیٹی سے گئی ہے لیکن پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے میں مصروف ہے۔ اس سے بھی بڑی ستم ظریفی ہے کہ عدیل کو اپنی بیٹی کا انصاف لینے کے لیے اس کو آسٹریلوی حکومت کی جانب دیکھنا پڑا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کا بیٹا ہے اور اس کو پاکستانی اداروں کی جانب سے تکلیف کا سامنا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت اردو پوائنٹ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اور اردو پوائنٹ جو ہے وہ ایکسپریس ٹریبیون کو رپورٹ کر رہا ہے۔ چکوال واقعے میں ہانیہ احمد کے زخمی والد کا بیان منظر عام پر آ گئے، اور ڈاکو نہیں بلکہ سی سی ڈی اہلکاروں نے ہماری گاڑی پر اندھا دھند چلائی، زخمی حالت میں کسی طرح گاڑی بھگائی، اگر میں گاڑی نہ بھگاتا تو وہ ہم سب کو دیتے۔ عدیل احمد یہ گفتگو پولیس کے ساتھ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے مبینہ طور پر کر رہا ہے۔ صبح پنجاب کے ضلع چکوال میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی سی سی ڈی کے سے آسٹریلوی نژاد 9 سالہ ہانیہ احمد کی شہادت کی ہولناک واقعے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج مقتول بچی کے زخمی والد عدیل احمد کا بیان منظر عام پر آ گیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو شہید ہسپتال میں زیر علاج آسٹریلوی شہر پرتھ کے رہائشی عدیل احمد نے پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ 10 جون کو حج کی سعادت حاصل کر کے پاکستان لوٹے اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے چکوال گئے، وہیں تھے کہ گھر کے باہر 2 ڈاکو آن پہنچے۔ ہم ڈاکوؤں کو اپنا قیمتی سامان اور اشیاء پرامن طور پر تھما رہے تھے کہ اسی دوران اچانک شروع ہو گئی، یعنی وہ ایک سیولائزڈ شخص کے طور پر وہی کر رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے پہلے نہیں چلائی بلکہ موٹر سائیکل پر سوار، اب یہ چیز ذہن میں رکھیں، ڈاکوؤں نے پہلی نہیں چلائی بلکہ موٹر سائیکل پر سوار 4 سی سی ڈی اہلکاروں نے ہماری گاڑی پر اندھا دھند کر دی۔ یاد رکھیے گا کہ جو سی سی ڈی کا موقف آیا تھا اس کے مطابق محرر چائے پی کر آ رہے ہیں، وہ بھاگ کر اندر گیا ہے، وہاں سے ساتھیوں کو بلا کر آئے ہیں، ایس ایم جی موجود ہے کیا، وہ واپس بھاگے، وہاں سے اور لوگوں کو لے کر آئے اور ایک شخص نے آ کر سے کر دیا۔ لیکن ہانیہ کے والد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں نے پہلے نہیں چلائی بلکہ موٹر سائیکل پر سوار، موٹر سائیکل پر یعنی وہ آیا، اس نے یہ کیا، وہ کیا، یوں کیا، ساری کہانی بدل رہی ہے، بلکہ موٹر سائیکل پر سوار 4 سی سی ڈی اہلکاروں نے ہماری گاڑی پر اندھا دھند برسانی شروع کر دی۔ پولیس کی کے بعد ڈاکوؤں نے صرف 2 ہوائی کیے۔ ڈاکوؤں نے اس بیان کے مطابق اسٹریٹ کیا ہی نہیں، انہوں نے 2 ہوائی کیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گاڑی پر سیدھی چلا رہے تھے۔ سی سی ڈی اہلکاروں کی اتنی شدید تھی کہ 9 سالہ بیٹی ہانیہ کو 3 سے 4 لگی اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ 11 سالہ بیٹا افنان کو 2 گولیاں لگیں اور خود میرے بازو، میرے جسم پر 2 گولیاں پیوست ہوئیں۔ آگے سنتے جائیں بچی کے والد کا کیا بیان سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ گولیوں کی بوچھاڑ سے میری گاڑی کی بریک تک فیل ہو گئی۔ اب آپ امیجن کریں جو پیچھے سے چل رہی ہے وہ آگے آ کر آپ کے بریک سسٹم تک کو مبینہ طور پر ہٹ کر رہی ہے کہ گاڑی کی بریک بھی نہیں لگ رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سسرال جا کر گاڑی دیوار سے ٹکرائی تھی، بریک تک فیل ہو گئی تھی، لیکن میں نے زخمی حالت میں کسی بھی طرح گاڑی بھگائی۔ اگر میں وہاں سے نہ نکلتا تو پولیس اہلکار ہم سب کو وہیں ڈھیر کر دیتے۔ کہتے ہیں نا، تن دیو چاہ دیو مار دیو کہانی بعدیں دیکھ لیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں جی کہ جان بچانے کے لیے بیچارہ بھاگا نا، اگر وہ ڈاکوؤں کو جانے دیتے اور بعد میں ان کا پیچھا کرتے تو ہماری معصوم بیٹی آج زندہ ہوتی۔ یہ موٹی سی بات عام آدمی کو پتہ ہے، لیکن ان یونیفارم پہننے والے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، جن کو پکڑا دیا گیا اور انہیں مار دو ٹھوک دو کا سبق دے دیا گیا کہ بعد ایک کہانی، وہ سکرپٹ ایک کتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار سکرپٹ کٹو کٹو بدل لو، نہیں بدلا، نہیں بدلا، آج اس گڈھے میں گر رہے ہیں۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اگلی فیملی تگڑی تھی، فیملی
بذات خود ایک اہم ترین ادارے سے تعلق رکھنے والی ایک ریٹائرڈ افسر کی فیملی ہے. اگر وہ بیچارہ زندگی اس ملک کی حفاظت کے لیے سب نہ کر کے گیا ہوتا تو آج شاید یہ کہانی کھو کھاتے ہو جاتی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اللہ پناہ عطا فرمائے. اگر وہ ڈاکوں کو جانے دیتے اور بعد میں ان کا پیچھا کرتے تو میری معصوم بیٹی آج زندہ ہوتی. عدیل احمد نے حکومت پاکستان اور مقامی بیوروکریسی کے رویے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ چکوال پولیس اپنے پیٹی بھائی یعنی سی سی ڈی اہلکار کو بچانے کے لیے کیس کو خراب کرنے اور حقائق چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ 322 پہلے لگائی, 302 لگائی ہی نہیں. اور پہلی ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی اس میں سی سی ڈی کے اہلکار کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا, حالانکہ ہر چیز ثبوتوں کے ساتھ موجود تھی. پی گئے تھے. وہ کہتے ہیں اپنے پیٹی بھائی یعنی سی سی ڈی اہلکار کو بچانے کے لیے کیس کو خراب کر رہے ہیں, حقائق چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی پنجاب حکومت کے کسی نمائندے نے, نہ ہی وفاقی حکومت نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کی یعنی مریم سرکار اور شہباز سرکار دونوں کی بات ہو رہی ہے, کسی نمائندے نے ہم سے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی دلاسا دیا ہے. مجھے کوئی مالی امداد نہیں چاہیے, میں صرف ایک شفاف اور غیر جانبدار انکوائری چاہتا ہوں. آسٹریلوی ہائی کمیشن کے حکام نے ہسپتال میں مجھ سے ملاقات کی ہے اور وہ دوبارہ بھی آئیں گے. میں آسٹریلوی حکومت کے ذریعے اپنی بیٹی کے کا انصاف مانگوں گا. یعنی ایک پاکستانی بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے اس کے انصاف کے لیے آسٹریلوی پاسپورٹ کو دیکھنا پڑا ہے, پاکستانی پاسپورٹ کو نہیں. بیکاز ہمیں یہ تو سب نے بتا دیا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب تشریف لے کر گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کا فیلئر مانا ہے. لیکن کی کریے مہندی لگی ہے سرکار نو, پنجاب حکومت کو بھی وفاقی حکومت کو بھی. اے نہیں جان گے سی سی ڈی کا شوشہ, سی سی ڈی کا گل انہوں نے کھلایا تھا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حکومت جانے کے بعد جو اذیت سرکاری ملازمین کے لیے ہوتی ہے الامان الحفیظ, اور حکومتیں ہوتے ہوئے جو اذیت عوام کے لیے ہوتی ہے الامان الحفیظ. السلام علیکم.